اب جو آیت آ رہی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہے، اور اس موضوع پر قرآن مجید کا کلائمیکس ہے اقامت دین کے موضوع پر۔ شرع لکم من الدین، اے محمد پر ایمان لانے والو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ نے دین میں وہی شے معین کی ہے ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف، کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم، شرع لکم، یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے شرع لکم، بس صرف فرق یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا یا نہیں آیا، یہ مکی صورتوں کے مزاج کا تقاضا ہے کہ وہ نہ آئے، لیکن جمع کے صیغے سے واضح کر دیا کہ باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے صیغے میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت، یہاں امت سے خطاب ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں وہی شے مقرر کی ہے ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کو کی وحی کی ہم نے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ دین ایک تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین سب کا ایک ہے، دین نوح کا اور حضور کا اور ابراہیم کا اور موسیٰ کا عیسیٰ کا علیہم الصلاۃ والسلام ایک ہی ہے، دین تو ایک ہی ہے۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، دین تو ایک ہی ہے، شریعتیں مختلف ہیں، لیکن دین کو قائم کرو۔ موسیٰ کے دور میں ان پر یہ فرض تھا کہ دین کو قائم کرو، اس کے لیے لڑو، جاؤ، جنگ کرو، اور اس خطہ زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دین قائم کر سکو۔ تو صحیح سب کی یہی تھی، جد و جہد یہی تھی، توحید کا وہ تقاضا تھا کہ صرف انفرادی طور پر، اول تو یہ کہ صرف عقیدے میں نہیں، اپنے بھی عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو، اور عمل میں بھی صرف انفرادی نہیں، اجتماعی توحید کو برپا کرنے کے لیے، قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ الذین فرقوا دینہم، بھی ہم پڑھ چکے ہیں، دین کو پھاڑ دینا، کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے، دوسرے حصے میں کسی اور کا مانا جا رہا ہے، یہ تفرقہ۔ یا دوسرا تفرقہ کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ رفع یدین زیادہ ثابت ہے، میں کرتا ہوں، کسی کی رائے ہے کہ نہیں امام ابو حنیفہ کا موقف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، وہ نہیں کرتا، کوئی حرج نہیں، لیکن دین میں دین ایک ہے، دلیل ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی، دین میں فرق نہیں ہے۔ وہ تو چاہے حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، سلفی ہیں، دین تو سب کا ایک ہے، اسلام۔ اسی طرح شریعت موسوی اور بھی کسی اور کی ہوگی، شریعت محمدی، دین سب کا ایک، اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، ولا تتفرقوا فیہ، دین میں تفرقہ نہ ہو۔ یہ ہے وہ اقامت دین کی فرضیت۔ اس میں چونکہ عام طور پر ترجمہ جو ہے شاید آپ کے پاس بھی ہو تو قائم رکھو دین کو کر دیا گیا ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ دو ہی سچویشن ممکن ہیں، یا تو دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو، صحیح ہے۔ خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ آندھی آ رہی ہے تو آپ اس کی رسیوں کو پکڑ رہے ہیں، اس کے بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ خیمہ گر نہ جائے، اس کو قائم رکھو۔ اور خیمہ گر گیا تو کھڑا کرو، اب اثر نو اسے آپ ریکٹ کریں گے۔ تو یہ دونوں ترجمے بالکل صحیح ہیں، قائم کرو، قائم رکھو، قائم ہے تو قائم کرو، قائم نہیں ہے تو رکھو، اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو۔